اے خدا، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے۔ تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو، اور راست دلوں پر تیری صداقت۔ اے خدا، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے۔ آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کی، خدا کو سب معلوم ہے۔ جس کا میں ذکر آپ کو سنا رہا ہوں اور جس کا ذکر آپ سنیں گے، اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ کچھ باتیں ایسی سنیں گے جن سے آپ کے دل میں نئی امید پیدا ہو جائے گی، ایک ایمان اور یقین پیدا ہو جائے گا کہ خدا کی جو محبت مجھے آواز دے رہی ہے، یہ تو میرے لیے خوشخبری ہے، یہ تو میرے لیے آج نیا موقع ہے۔ اس لیے پیارے بھائی، پیاری بہن، خدا کے حضور حلیم اور فروتن ہو کے کہنا ہے، خدا جو برکت تیرے ہاتھ میں میرے لیے ہے، میرے پلے میں انڈیل دے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، خداوند کے پیاروں، میں خدا کا شکر گزار ہوں اس خدمت کے لیے۔ آپ تک خدا کا پیار پہنچانے کے لیے خداوند نے مجھے مقرر کیا ہے، موقع دیا ہے، حالات پیدا کیے ہیں، آپ جیسے بھائی بہن پیدا کر دیے جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، اس خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ بہت لوگوں کے فون کالز آتی ہیں، اسکائپ پر بات چیت ہوتی ہے دور دور سے، تو اس سے یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا کا کلام جس میں خدا کی محبت ہے، خدا کا رحم ہے، خدا کا پیار ہے، وہ پہنچ رہا ہے لوگوں کے دل تک، لوگ سن رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس پیار کے سپرد کر رہے ہیں۔ بڑی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے سنا، یقین نہیں ہوتا تھا مجھے کہ خدا مجھ پر رحم کرے گا، میرے لیے بھی خدا کی محبت ہے۔ پھر خدا نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا کہ وہ گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اس نے آواز گناہگاروں کو دی، میرے پاس آؤ، پاس آؤ میرے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، مت ڈرو، مت چھپاؤ اپنے آپ کو، آؤ میرے پاس۔ تو مجھے یاد ہے وہ دن، ڈرتے اور کانپتے ہوئے میں اس کے پاس آیا تھا، اور آنسو نہیں تھمتے تھے۔ پہلے تو میری توبہ کے آنسو تھے،
پھر وہ تبدیل کر دیے گئے، میری خوشی اور شکر گزاری کے آنسو آنے لگے. اور میں مانگتا رہتا ہوں خداوند اور آنسو دے تاکہ میں ان سے میں تیرے قدموں کو دھو سکوں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کر سکوں آنسوؤں کے ساتھ. میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، یہ جو آپ کلام سنتے ہیں، کلام زندگی، اس میں زندگی ہے، نئی زندگی ہے، خدا کی زندگی ہے. خدا کے کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی شریعت طرح طرح سے نازل کی، اپنا حکم. اس حکم کو پڑھ کے، سن کر، سوچ کر ایسا لگتا ہے خدا پاک ہے، ناپاکی پسند نہیں کرتا. وہ خدا محبت ہے، نفرت اس کے نزدیک نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کسی سے نفرت کرے. وہ برکت دینا چاہتا، برباد کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے پاس آ جائیں، تاکہ جب اس کے پاس آئیں گے تو ایک دوسرے کے پاس ہو جائیں گے، اپنے پڑوسیوں کے نزدیک ہو جائیں گے، ان سے محبت رکھ سکیں گے. یہ ساری باتیں شریعت کو پڑھنے سے پتہ چل جاتی ہیں کہ خدا ایسا ہے، خدا پاک ہے، اس میں ذرا بھی ناپاکی نہیں ہے. خدا کا شکر ہو، خدا نے ظاہر کیا اپنی شریعت کے وسیلے سے کہ وہ کیسا ہے اور کیسا چاہتا ہے کہ ہمیں بنا دے. اس کے لیے لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، پہلا باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، پر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. فضل اور سچائی، فضل خدا کی مدد ہے ان کے لیے جو چلنا تو چاہتے ہیں خدا کی راہ پر مگر چلا نہیں جاتا. ایسی ایسی باتیں اندر پیدا ہو گئی ہیں، گناہ کا اثر اس قسم کا ہے کہ اس نے جیسے ہمیں دبا رکھا ہے. ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، جو نہیں چاہتے وہ ہم سے ہو جاتا. اس مصیبت سے چھٹکارا دینے کے لیے، اس طاقت کو مغلوب کرنے کے لیے خدا کا فضل ظاہر ہوا ہے جو مسیح یسوع ہے، اور اس میں سچائی ہے. وہ سچائی آزاد کر دیتی. اس نے کہا تھا سچائی تمہیں آزاد کرے گی، فضل تمہیں آزاد رہنے کی طاقت دے گا. تو یہ چیز جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، خدا کا فضل جس میں خدا کی سچائی اور وفاداری ظاہر ہوئی ہے، اس کے کرشمے ہیں، اس کے عجیب کام ہیں جو اس فضل کو قبول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اے خداوند تیرا شکر ہو، تیرے حکم کے لیے مجھ سے چلا نہیں جاتا، اب کیا کرو؟ تو خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنا فضل تمہارے لیے بھیجا ہے. وہ مسیح ہے جو اسے اپنی زندگی مانے دے گا، اس کے فضل کو، خدا کے فضل کو، رحم کو، دیا کو. جب وہ اندر آ جائے گی تو پھر اس کے کرشمے ہوتے ہیں، اس کے معجزات ہوتے ہیں، عجیب کام ہوتے ہیں اس کے. ان کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھو یہاں خداوند کے کلام میں، انجیل میں سے میں پڑھتا ہوں، ٹائٹس کے نام کا خط ہے اور اس کا 2 باب ہے، اور میں 11ویں آیت سے پڑھتا ہوں. سنیے، اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو میرے ساتھ پڑھیے، نہیں تو یہ حوالہ آ جائے گا اسکرین پر، آپ اسے نوٹ کرنا اور پھر آپ خود پڑھنا. اور انجیل اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے فون کر کے بتانا، میں وہ بھیج دوں گا آپ کو. اپنا فون نمبر، ایڈریس بتا دینا، لیکن اس کے بعد آپ کو کوئی فون نہیں کرے گا، کوئی آپ کے پاس خط نہیں آئیں گے. بس اتنا بتا دینا کہ آپ کو مل گئی ہے انجیل، سے پڑھنا. آپ دیکھو گے کیسی اس میں خوبصورت باتیں، کیسی ایسی باتیں جن سے ایمان پیدا ہوتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے، طاقت آ جاتی ہے. یہ سب کچھ خدا کے فضل کے کرشمے ہیں، اس کے چمتکار ہیں، اس کے پیار کے چمتکار. سنیے، خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو کوئی اس پر ایمان لائے، خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، وسیلہ ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے
گندی باتوں کا، فضول باتوں کا، نقصان دینے والی باتوں کا، وہ باتیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، جن سے ہماری زندگی برباد ہوتی ہے، ہماری زندگی دوسروں کے لیے دکھ کا کارن بنتی ہے، ان باتوں کا انکار کر کے یہ فضل ظاہر ہوا ہے، تاکہ انکار کر سکیں، اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ نے اگر غور سے سنا تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے فضل کا کرشمہ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نجات ملتی ہے، اور پھر وہ جو چیزیں نکمی ہیں ان کا انکار کرنے لگتا ہے، یہ نہیں ٹھیک، یہ میں نہیں پسند کرتا ہے، خدا یہ بات تجھے پسند نہیں ہے، تو خدا کہتا ہے یہ لے میرا فضل، میں نے تجھے طاقت دی، اب تو انکار کر سکتا ہے، پہلے نہیں کر سکتا تھا، اب میں تجھے فضل دے رہا ہوں اپنا، اب میں تیرے اندر آؤں گا، اندر سے میں تجھے طاقت دوں گا، تو ان کا انکار کر دے گا، منع کرے گا، نہیں اب نہیں بھائی، پیار سے منع کر دے گا، نفرت نہیں کرے گا کسی سے، یوں نہیں کہے گا کہ بھائی میں تو اب میں یہ گندا کام میں نہیں کرتا، تو جو گندا کام کر رہا ہے، بری بات کر رہا ہے، اس کو مار دو جی، ایسے نہیں کرے گا، تو انکار کرے گا، لیکن نفرت نہیں کرے گا، انسان سے نہیں، گناہ سے نفرت کرے گا۔ یہ ہے خدا یسوع مسیح کا فضل۔ تو اس کے کرشمے پہلی بات ہے، اس میں بتایا گیا نجات ہے، خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اس کے وسیلے سے چھٹکارا ملے گا، مکت ہوگا انسان، بچ جائے گا، الگ ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نجات انسان کی یہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے نجات مل جائے۔ سب سے بڑا دشمن ہے اپنا، میں ہی ہوں۔ یہ جنگ اندر ہوتی ہے اپنے آپ سے، کیونکہ مجھے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ انسان اپنی ذات سے خود پرست ہے، خدا پرست نہیں ہے۔ خدا کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ انسان اپنی مرضی چاہتا، میری مرضی پوری ہو، میری خوشی پوری ہو، میری تعریف ہو، لوگ میری بڑائی کریں، مجھے اچھا کہیں، میری بات سنیں۔ اور پھر اگر کوئی خدا ہے تو وہ میری مرضی پوری کرے، اپنی طاقت کو استعمال کر کے میرے لیے وہ کام کر دے جو میں نہیں کر سکتا، تاکہ میری خوشی پوری ہو۔ ہر چیز میں اگر آپ نے انجیل پڑھی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لوکا کی انجیل میں، لوکا کی انجیل ہے اور اس کا 8واں باب ہے اور 22-23 آیت میں پڑھتا ہوں۔ یہ جو نجات خداوند یسوع مسیح کے فضل سے ملتی ہے، یہ اپنے آپ سے ملتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا دشمن میں ہی ہوں۔ کچھ ایسا بگاڑ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان خدا پرست ہو، خدا کی عبادت کرے، خدا کی تابعداری کرے، اس کا حکم مانے، وہ سب کچھ اپنے لیے چاہتا ہے۔ خدا سے بھی یہ چاہتا ہے کہ میری مدد کر، اگر کوئی خدا ہے تو وہ میری مدد کرے، تب مجھے پتہ لگے گا خدا ہے، میری دعا سنے، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کرے، میری خوشی پوری کر دے، تو میں مان لوں گا کہ کوئی خدا ہے۔ یہ ایسا ہے انسان۔ آپ ذرا اپنے بارے میں سوچئے، ہم خدا کو استعمال کرتے ہیں، ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تابعداری کرے، ہماری بات مانے، نہیں مانے گا تو ہم نہیں مانیں گے اسے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے، جی میری دعا کا جواب ہوگا تب میں مان لوں گا، جیسے کوئی خدا پر احسان ہوگا کہ جی میری دعا کا جواب اگر دے دیا تو میں خدا کو مان لوں گا، یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑوں گا۔ یہ کوئی احسان کرے گا آپ؟ ایسا نہیں ہے۔ یہی تو ہے بیماری انسان کی، کہ انسان خود پرست ہے، خود ہی اس کی میں۔ دیکھو یسوع مسیح نے کیا کہا، یہ لوکا کی انجیل ہے اور اس کا 8واں باب ہے۔ اپنے لیے خداوند کہتا، خداوند یسوع مسیح نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم جا کے کر لو، اپنے آپ نہ کیا ہو، نہیں، وہ تو جو کچھ کرتا تھا وہی سکھاتا تھا۔ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے، بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں، وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ تو کہا کہ میری زندگی میں بھی دکھ ہے، میں بھی اپنی صلیب اٹھائے پھرتا ہوں،
اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، خودی کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، میرے پیچھے ہو لے. خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. نجات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے چھوٹتا ہے، اپنی خودی کا انکار کر سکتا ہے، ہر روز مار سکتا ہے اس چیز کو جو خدا کے مخالف کھڑی ہوتی ہے. ہر روز اسے موت کی گھاٹ اتارے گا. ہر خواہش کو، ہر ایک ایسی چیز کو جس کا تعلق اپنے آپ سے ہے اور خدا سے نہیں ہے، اسے وہ مار سکتا ہے. یہ ہے خدا کے فضل کی طاقت، یہ کرشمہ. ایسا ہونے لگتا ہے. لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا وہ کہتے ہیں سب سے بڑی تبدیلی یہی آ گئی ہماری زندگی میں. اب یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری طرف دیکھ کے ہماری تعریف کرے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اب ہماری مرضی پوری ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. خداوند کا بندہ پولوس کہتا میں ہر روز مرتا ہوں. ایک جگہ لکھتا ہے میں اپنے آپ کو مارتا، کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. یہ ہے وہ نجات. یہ نجات نہیں ہے کہ ہمیں چھٹکارا دے دیا، معاف کر دیا اور کہا جو مرضی کرتے پھرو. اب ایسا کہیں نہیں لکھا بائبل میں. اگر کوئی ایسا سمجھا ہے تو میرے بھائی نے شاید یا میری بہن نے پورے طور پر پڑھا نہیں ہے. یہ تو موت ہے، اپنی موت ہے. ہر روز مرتا ہوں. تو جتنا زیادہ ہم مرتے ہیں اتنا زیادہ اس کا قبضہ ہماری زندگی پر ہوتا ہے. جب میں ہٹوں گا تب اسے جگہ ملتی ہے. آپ نے دیکھا کسی بوتل میں کوئی چیز پانی ڈال دیجئے، اسے الٹا کریے تو کیسی آواز گڑ 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 آواز آتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پانی نکل رہا ہے تو وہاں اوپر جا رہی ہوا. خالی نہیں ہوتی بوتل، ایک چیز نکل رہی ہے ایک چیز جا رہی ہے. جتنی زیادہ خودی غائب ہوگی ان سے اتنی زیادہ خدا کی خدائی انسان کی زندگی میں ظاہر ہوگی. میں ہر روز مرتا ہوں، ہر روز اپنی صلیب اٹھاؤ. یہ ہے وہ فضل جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے. موسیٰ نے شریعت دی، خدا کا شکر ہو اس شریعت کے لیے، لیکن اس پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا حکم. پھر کیا کریں؟ یہاں امید ہے ہمارے لیے. خدا کا شکر ہو وہ فضل اس نے ہم کو دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انکار کر سکتے ہیں اور اقرار کر سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں. جہاں انکار ہوگا خودی کا وہاں خدا کی خوبیوں کا اظہار ہوگا زندگی میں. جہاں انکار نہیں ہے، خودی کا انکار نہیں ہے، وہاں خدا کی کسی خوبی کا اظہار نہیں ہوتا. وہ اپنی خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے. میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں بڑی عبادت کرتی ہوں، میں یہ دیتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں. یہ سب کچھ اپنی خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے، خدا کی خوبی کا اظہار نہیں ہوتا. خدا کا بہت شکر ہو اس فضل کے لیے جو ظاہر ہوا ہے. اس کا ایک کرشمہ یہ نجات ہے جو خدا کی قدرت سے ہے، خدا کی محبت کی وجہ سے ہے اور خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جہاں یہ نجات ہے وہاں خدا کی نیکیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں زندگی میں. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ انسان خود پرست ہو، خدا کی پرستش کرنے لگتا ہے. خدا کی پرستش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا، تابع داری کے لیے. کیا خدا جیسا تو کہے گا ویسا میں کرنے کو تیار ہوں. جو تابع داری کرتا ہے، تابع دار ہو جاتا ہے، آگیا کاری ہو جائے گا، میں حکم مانوں گا، اس کی زندگی میں خدا کے پاک روح کے معجزات ہوتے ہیں. یہ لکھا ہے روح القدس ان کو بخشا جاتا ہے جو خدا کا حکم مانتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. حکم ماننے کے لیے جو تیار ہوگا اس کی زندگی میں خدا کے پاک روح کے کام ظاہر ہونے لگیں گے. وہ ہے خدا کی خوبیاں. دیکھو ایسا دیکھیے غلطیوں کے نام کا خط. ایک تو وہ حالت ہے کہ جب انسان خود پرست ہے، اور ایک وہ حالت ہے جب خدا کی پرستش کے نتیجے ظاہر ہو رہے ہیں. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یہ لکھا ہے حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی،
جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، یہ سب جسم کے کام ہیں۔ یہ خود پرستی ہے، انسان اپنی خوشی پوری کر رہا ہے، جسم کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اچھا لگتا ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن جب خدا پرست ہوا ہے اور زندگی خدا کے سپرد ہو گئی ہے، ہر روز مر رہا ہے، خود ہی مر رہی ہے، خدا ظاہر ہو رہا ہے، تو دیکھو یہ ہوگا، روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ یہ جو فضل ہے خدا کا، یہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ شریعت موسیٰ کی معرفت بخشی گئی، فضل خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے فضل اور سچائی ہم تک پہنچا، تو ان میں آپس میں تضاد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جی شریعت کا انکار ہے، شریعت کے تقاضے خدا کی طاقت سے پورے ہو رہے اندر۔ پہلے گناہ کی وجہ سے ہمارے پاس شریعت تو ہے لیکن ہم اس پر چل نہیں سکتے۔ یہاں فضل آیا ہے خدا یسوع مسیح میں، تاکہ جو کوئی اس کو قبول کرے اس میں ایک نئی زندگی آئے، اور اس کی وجہ سے جو کچھ خدا پسند کرتا ہے وہ زندگی میں پیدا کرتا ہے، روح کا پھل۔ کوئی شریعت ان باتوں کی مخالف نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ فضل ظاہر ہوا ہے، اس کے کرشمے ہیں، ایک نجات ہے جو خود ہی سے نجات ہے، نئی زندگی ہے جس میں خدا کی خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ایک نئی طاقت بھی مل جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی کسی کی زندگی میں خدا کی خوبیاں ظاہر ہوں گی تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نیک کاموں کی وجہ سے لوگ مخالفت کریں گے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا، جب میرے سبب سے لوگ تم سے نفرت کریں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق جھوٹ کہیں گے، مخالفت کیوں کرتا ہے انسان؟ یہی تو بیماری ہے، یہی تو بگاڑ ہے۔ کسی آدمی کی زندگی گناہ میں پھنسی ہوئی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن بدل جائے اور وہ کہنے لگے کہ خدا کے فضل سے یسوع مسیح پر میں ایمان لائے، میری زندگی تبدیل ہوگی، پھر دیکھنا مخالف کتنے کڑے ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اچھا کام کرنے لگا تو یہ کوئی بری بات ہے؟ لیکن ہے ایسا، انہیں خدا ایک بہت بڑا فضل دیتا ہے۔ اس کا ذکر ہے فلپیوں کے خط میں، پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت میں۔ دیکھو کیا لکھا ہے، کیونکہ تمہیں خدا کا فضل ملا ہے، اس میں ایک ہی بات نہیں ہے۔ فلپیوں کا خط پہلا باب 29ویں آیت، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ دکھ سہنے کی طاقت، دکھ کس قسم کے؟ جو دکھ دیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں، خدا کے اس فضل کی شکر گزاری کر رہے ہیں جو ہم پر ہو گیا، جس کی وجہ سے زندگی بدل گئی ہے، اسے دکھ دیے جاتے۔ لیکن خدا کا فضل وہ طاقت بخش دیتا ہے کہ ہم دکھوں کو اس طرح سہ سکتے ہیں کہ ان دکھوں کے وسیلے سے دوسروں تک خدا کی محبت ظاہر ہو، جیسے خدا یسوع مسیح نے خود کیا ہے۔ باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ سہنے کی اور برداشت کرنے کی طاقت اس کے فضل کا نتیجہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اسے بخش دے۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے بھائی بہنوں، خدا کے کلام میں سے خدا کے اس فضل کا ذکر سنا رہا ہوں جو خدا یسوع مسیح ہے،
وہ مجسم خدا کا فضل ہے. اسی لیے لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا ہے ان کی زندگی میں خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق پیدا ہو گیا. اس تعلق کی وجہ سے ایک نئی طاقت ان کی زندگی میں کام کرنے لگی جسے خدا کا فضل کہتے ہیں. اس کا ذکر میں سنا رہا تھا آپ کو کہ اس کی وجہ سے، اس فضل کی وجہ سے، اس دیا کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، بدل جاتا ہے وہ، اور اسے نجات ملتی ہے خدا کی طرف سے. وہ نجات اپنے آپ سے ہوتی ہے، کیونکہ میں سب سے بڑا دشمن ہوں اپنا. اگر میں اپنی مرضی پوری کرنا چاہوں تو پھر میں خدا کی مرضی کو رد کرتا ہوں، کیونکہ میری مرضی خدا کی مرضی نہیں ہے. مجھے اسے مارنا پڑتا ہر روز. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، مرے. تو انہیں جو اس طرح خداوند کے پیچھے چلتے طاقت ملتی، نجات ملتی ہے اپنے آپ سے. جو خود پرست ہے وہ خدا پرست بن جاتا ہے، اسے ایک نئی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. اور وہ نئی زندگی میں نے آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھائی کہ اس میں خدا کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، پھر اپنی نہیں. خدا خود اپنی خوبیاں ظاہر کرتا ہے اس بدن میں جو سپرد کر دیتا ہے. خدا یسوع سے کہتا ہے تو خدا کا فضل ہے، آ میری زندگی میں. تو اس فضل کے کرشمے ہوتے ہیں، اس کے چمتکار ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو باتیں خدا کو پسند ہیں وہ پیدا ہونے لگتی ہیں اندر، اور پھر انسان کو ایک نئی طاقت ملتی برداشت کرنے کی. اس کا ذکر سنو، اس میں لکھا ہے میری دانش میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان کی مانند پیش کیا جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو. ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے. ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں مگر تم مسیح میں عقل مند ہو. ہم کمزور ہیں، تم زوراور. تم عزت دار ہو، ہم بے عزت ہیں. ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں، مکے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں. لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں. وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں. وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں. ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے. یہ برداشت کرنے کی طاقت ہے. وہ نجات دے سکتا ہے اور دینا چاہتا ہے، نئی زندگی دے رہا ہے، نئی طاقت بخش رہا ہے. جو چاہے لے لے.